نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم سب کو یہ موقع ملا کہ چند لمحات اس کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر خاص کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. اسکالرس آف منہاج کی ساری ٹیم جو کہ اس پیج کو دیکھتی ہے، چلاتی ہے اور جن کی زیر سرپرستی یہ کام جاری و ساری ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اہلیان بکھر کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان جوانوں کی جوانی کو سلامتی عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان کے کام کو دوام عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے اس کام کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کے لیے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سیدہ مجدہ کے زیر سایہ امت کی اصلاح کے کام کو چلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں ربیع الثانی شریف کی مناسبت کے ساتھ، وہ ٹاپک شان اولیاء کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت کی محبوب بندے جنہیں اللہ رب العزت اپنا دوست اور ولی کہتا ہے، اولیاء کہتا ہے، اگر ہم ان کی عظمت اور شان کو تفصیل سے سمجھنے اور بیان کرنے کی بجائے صرف اس لفظ کو ہی دیکھ لیں، اس ٹائٹل کو ہی دیکھ لیں جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں، تو اللہ کا دوست ہو جانا ہی اتنی بڑی سعادت اور عظمت کی بات ہے کہ اس پر بھی انسان اگر غور کرتا رہے تو اس کی عقل اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ رب العزت کے دوست کی عظمت اور شان کیا ہوگی اور اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا کیا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. مگر آج کی اس نشست میں شان اولیاء کے مضمون کو میں اس اینگل سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عظمت اولیاء کا، شان اولیاء کا، ان کے مقامات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس راز کی طرف بھی توجہ کریں کہ اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا کیسے فرماتا ہے، تاکہ ان کی مقام کی معرفت بھی نصیب ہو، اور اگر اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے تو اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی آیت مبارکہ نمبر 69 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی بھی لوگوں میں سے جو کوئی بھی ہماری طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری محبت کی طرف سفر کرتا ہے، ہماری قربت کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف، اس کی قربت کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اس کی خوشنودی اور رضا کی طرف، میں جو کوئی بھی والذین جاہدوا فینا ہماری طرف کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف آنے والے سارے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، سارے راستوں کو کھول دیتے ہیں. شاعر نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف دیکھیے، اس نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے، اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ انسان میری قربت کی طرف سفر کرے، مجھ سے دوری کی طرف نہ جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ساری زندگی غفلت اور نافرمانی میں گزارنے والا شخص اگر آخری لمحے سے پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھتکارتا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت اسے مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ آخری لمحے کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا ہے، اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کی جاتی ہے اور مانگا جاتا ہے رب کائنات سے۔ سامعین دی وقار، تو فرمایا رب کائنات نے کہ جو کوئی بھی ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہاں پر فرمایا سبلنا، یہ نہیں فرمایا سبیلنا کہ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اپنی طرف آنے والا راستہ کھول دیتے ہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا سبلنا، ہم اپنی طرف آنے والے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا اور مہربانی ہے۔ ایسا کیوں کیا اس نے، اور اتنی رحمت اور کرم کس لیے فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر صرف ایک راستہ اپنی طرف آنے کا کھول دیا جاتا تو پھر اس راستے پر وہی چل کر کامیاب ہو سکتا تھا کہ جو اس راستے کے مزاج والا ہوتا۔ آپ دیکھیں دنیا کی زمین کا آپ نظارہ دیکھ لیں، کہیں آپ کو صحرا ملتے ہیں، کہیں آپ کو باغ ملتے ہیں، کہیں آپ کو چٹیل میدان ملتے ہیں، کہیں آپ کو پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کی زمین پر چلنے کے لیے راستے جدا جدا ہیں، کہیں پہاڑی علاقہ ہے، کہیں ریگستانی علاقہ ہے، کہیں پر صرف آپ کو میدان ملتے ہیں، کہیں وادیاں ملتی ہیں، تو اس طرح اللہ رب العزت اس مثال سے سمجھیے اس کی طرف جانے کے بھی بہت سارے راستے ہیں۔ اگر وہ ایک راستہ متعین کر دیتا تو اس راستے پر وہی چل سکتا تھا جو جس کے لیے وہ راستہ سوٹیبل ہوتا، جو آسانی سے وہاں چل سکتا۔ مگر ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، تو جو اس راستے کی طبیعت اور رجحان والا نہ ہوتا وہ محروم رہ جاتا۔ قربان جائیں اس کریم کے کرم پر، اس نے فرمایا نہیں، میں تمہیں ایک راستے پر باؤنڈ نہیں کرتا کہ تم صرف اس راستے پر چل کر میری طرف آ سکتے ہو، نہیں، میں جانتا ہوں انسان بہت ہیں، طبیعتیں جدا ہیں، مزاج جدا ہیں، تمہاری ضروریات جدا ہیں، تمہارے معمولات جدا جدا ہیں، تو میں تمہاری طرف آنے کے لیے سارے راستے کھولتا ہوں۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس راستے کو ڈھونڈ لو جو تمہاری طبیعت کے مطابق ہو، جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو، جو تمہیں سوٹ کرتا ہو، جو تمہارے لیے ایزی ہو، تم اس راستے پر چل کر میری طرف آؤ، میری رحمت تمہیں مایوس نہیں جانے دے گی، ہماری رحمت تمہیں اپنی باہوں کے اندر سمیٹ لے گی۔ یہی وجہ ہے کہ منزل ایک ہے مگر راستے زیادہ ہونے کی وجہ سے قافلے بھی بہت ہیں، قافلے زیادہ ہیں مگر منزل ایک ہے۔ اور ان قافلوں کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ سلسلوں سے سمجھیے، سلاسل، یہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، یہ بڑے سلاسل کا میں نے نام لیا۔ آپ ان سلاسل کو دیکھیے، ان سلاسل کے طرق جدا ہیں، ان کے احوال جدا ہیں، ان کے طریق جدا ہیں، ان کا اپنا وظائف جدا ہیں، ان کے احوال اور طریقے جدا ہیں، مگر یہ سارے جدا ہوتے ہوئے بھی ایک ہی منزل پر لے جاتے ہیں، اور وہ قربت الہی کی منزل ہے۔ اب سامعین دی وقار، اللہ رب العزت نے اتنی آسانی فرما دی اس عاجز انسان کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے سارے راستے کھول دیے ہیں، جو راستہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہو اس راستے کو اپنا کر چلے آؤ۔ اب میں آسان کر دیتا ہوں کہ بات کہ وہ راستے کیا ہیں۔ تو کوئی طبیعت ایسی ہوتی ہے، انسان کی طبیعت ہے جس طبیعت میں کثرت نوافل کا ذوق ہوتا ہے، انسان کثرت سے نوافل پڑھتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، وہ نوافل پڑھتے ہیں، ان کو نوافل پڑھنے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میرا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کثرت نوافل کرتے 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 کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، ایسا محبوب بنا لیتا ہے وہ۔ تو کثرت نوافل، جس طبیعت میں کثرت نوافل ہو وہ نوافل کثرت سے پڑھتے پڑھتے اس کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ پر کوئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، ان طبیعتوں میں ذکر کا شوق ہوتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں،
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے وہ کھڑے ہیں، چاہے بیٹھے ہیں، چاہے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو جو ذکر کا ذوق رکھتا ہے وہ کثرت ذکر سے اس کا محبوب بن جاتا ہے. پھر کئی طبیعتوں کے اندر روزہ رکھنے کا ذوق ہوتا ہے، نفلی روزے رکھے جاتے ہیں. ہر کسی کا معمول ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق جمعرات کا روزہ رکھنا، سوموار کا روزہ رکھنا، ایام 20 13 14 15 ہر چاند کی 13 14 15 کا روزہ رکھنا، بڑے ایام میں روزہ رکھنا، مبارک ایام کے روزے رکھنا، کثرت سے روزے رکھنا. اور پھر جو لوگ زیادہ اس طرف رجحان رکھتے ہیں وہ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس عمل مبارک کو محبوب فرمایا جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے. ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے، ایک دن افطار کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی حیات طیبہ کا کوئی ایک دن ایسا نہیں گزارا کہ روزے سے نہ ہو. 950 برس کی عمر مبارک میں ہر روز روزے سے رہے. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو داؤد علیہ السلام کا عمل مبارک پسند تھا. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے. ایک دن روزہ ہوتا، ایک دن افطار فرماتے. اللہ رب العزت کو یہ عمل مبارک پسند ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے رکھتے اس کا محبوب بن جاتے ہیں. پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ کہ ان کو اللہ رب العزت نے ادب میں فنائیت کا عالم دیا ہوتا ہے. انہیں اللہ رب العزت نے ادب ایسا دیا ہوتا ہے کہ وہ ادب کرتے 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 اس درجہ ادب کر دیتے ہیں، اس درجہ ادب کر کے دکھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میں تفصیل میں جائے بغیر یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں. بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک، وہ یہودی بچہ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں ادب کا عالم یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام محفل میں تشریف فرما ہوتے تو آقا علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھا کر کھڑا رہتا تھا. جب آقا علیہ السلام وضو مبارک کی حاجت سے اٹھتے تو آقا علیہ السلام کو لوٹے بھر بھر کر وضو کرواتا تھا. آقا علیہ السلام کو پانی پیش کرتا. جب اس کا وقت آخر آیا اور وہ مسجد میں نہیں آ رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کدھر ہے یہودی بچہ؟ عرض کیا گیا حضور وہ بیمار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. تشریف لے گئے، مختصر وہاں پر اس کو کلمے کے لیے فرمایا، اس نے کلمہ پڑھا. جب آقا علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، جب جو ہی میرے آقا نے گھر مبارک سے قدم نکالے ادھر اس کی روح پرواز کر گئی. آقا علیہ السلام کے چہرے پاک پر تبسم مچل گیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب مسکراہٹ اور تبسم کا راز کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انقذہ اللہ من النار بی، وہ جو میری خدمت کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ جو میرا ادب کرتا تھا، رب کائنات نے اس ادب کے صدقے میں اس کی دوزخ کو میری نسبت کا صدقہ جنت سے بدل دیا ہے. تو جو لوگ طریقے ادب پر چلتے ہیں وہ ادب کرتے کرتے اس مقام تک چلے جاتے ہیں کہ محبوب بن جاتے ہیں. پھر کئی لوگوں کئی طبیعتوں کے اندر علم کا ذوق ہوتا ہے، وہ علم سے محبت کرتے ہیں، انہیں علم سے شوق ہوتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی علم کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں، ساری زندگی اصلاح احوال کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور زندہ مثال اس وقت کا مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندہ مجدہ، کہ جن کے علم کو ان کو نہ ماننے والے بھی ان کے علم کو مانتے ہیں. اور حقیقت میں تعریف وہی ہوتی ہے کہ جو دشمن کی طرف سے کی جائے، جو ان کی ذات کو نہ مانتا ہو اور ان سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ علم اللہ رب العزت نے ایسا دیا ہے کہ اس علم کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ علم اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ان فرشتوں کو جو ہمیشہ اللہ کے حضور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان عبادت والوں پر اگر اللہ رب العزت نے فوقیت دی تھی تو علم کی بنیاد پر دی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء مبارک سکھا دیے تھے، تمام اسماء مبارک آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس علم کی بنیاد پر انہیں فرشتوں کے لیے مسجود ملائک بنایا کہ فرشتوں کو بھی سجدہ ریز ہونا پڑا اور ان کی عظمت کا اظہار کرنا پڑا. تو یہ طریق ہے. اسی طرح طریق اطاعت ہے، اطاعت کرتے کرتے بندہ محبوب بن جاتا ہے. طریق مناجات ہے، اتنی کثرت سے مناجات کرتے ہیں کہ محبوب بن جاتے ہیں. طریق معرفت ہے، معرفت میں ایسے خوتا زن ہوتے ہیں کہ رب کائنات کی قربت حاصل کر لیتے ہیں. طریق زہد ہے، زہد میں خود کو یوں فنا کرتے ہیں، دنیا سے اپنے تعلق کو یوں کاٹ کر اس کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں کہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں. پھر طریق عشق ہے، اور عشق کی بات ہو اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی.
یہ عشق انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے قرن سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اس عشق کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عمر تم اور اے علی تم جانا اور تم میرے اس عاشق سے جا کر ملاقات کرنا اور تم اس عاشق سے میری امت کے لیے دعا کروانا. طریق عشق سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر طریق طہارت ہے، پھر طریق اخلاص ہے، ہزار راستے ہیں. اس نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کوشش کرنا تمہارا کام ہے. جس راستے کو تم پسند کرتے ہو، جو راستہ تمہارے مزاج کے مطابق ہے، جو تمہاری طبیعت میں جس چیز کا رجحان ہے، تم اس راستے پر چل کر میری طرف آؤ. ہماری رحمت تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گی. ہم تمہیں اپنے دامن سے لپیٹ لیں گے اور اپنی رحمت کے دامن کے اندر تمہیں تھام لیں گے. تو فرمایا جو بھی ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اسے اسی طرح نوازتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ بات کبھی مت بھولنا کہ جو محسن لوگ ہوتے ہیں، احسان والے، انہیں اللہ رب العزت اپنی معیت کی خیرات عطا کر دیتا ہے. وہ اللہ رب العزت کی معیت کو پا لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہوگا؟ جو اللہ کی معیت والا ہوگا، جو اللہ کی سنگت اور تعلق والا ہوگا. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک راز بتایا ہے کہ میری معیت احسان والوں کے پاس ہے، محسنین کے پاس. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری معیت نصیب ہو جائے تو تمہیں ان کی معیت میں آنا ہوگا. کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور وہ پھر کیسے ملاتے ہیں؟ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اگر کوئی ان کا جبہ مبارک چرانے کے لیے آ جاتا ہے اور ان کے بستر کے نیچے چھپا ہوتا ہے کہ آرام فرما ہوں گے تو میں جبہ مبارک چرا کر لے جاؤں گا، تو ان کی سنگت اور ان کی معیت میں پھر کیا ملتا ہے انسان کو کہ آپ کے در پر سائل آ گئے رات کو کہ حضور ہمارے ہاں جو آپ نے شفیق ہمیں عطا فرمایا تھا، ہمارا رہبر تھا، مرشد تھے، ہمارے کامل تھے، بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا، ہمیں رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کوئی اور عطا فرما دیجئے. تو آپ اس کا نام لے کر اسے اپنے بستر کے نیچے سے باہر نکلنے کا حکم فرماتے ہیں کہ باہر آ جاؤ. اب وہ جو چوری کرنے کی نیت سے آیا ہے تڑپتے کامتے ہوئے باہر آتا ہے. آپ ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور سینہ مبارک پر دست مبارک مارتے ہیں اور اپنے سینہ مبارک سے لگاتے ہیں اور سینہ مبارک سے لگا کر فرماتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے علاقے کے لیے، تمہارے علاقے کے لیے عبد القادر جیلانی اس کو قطب مقرر کرتا ہے. تو یہ معیت ہے، اور یہ ان معیت والوں کی سنگت میں جو آ جاتا ہے رب کائنات اسے ایسا نواز دیتا ہے. اب وہ احسان والے کون سے ہیں؟ اس کی مثال بھی میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. احسان والے وہ ہیں محسن لوگ جو اللہ کی معیت میں ہیں. سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت مبارکہ نمبر 112 ہے، فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ. ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ جو ہر غیر سے دھیان ہٹا کر اپنی ساری توجہ صرف اللہ کے لیے کر لیتا ہے. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف چل پڑتا ہے. فرمایا ہر وہ شخص، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو شخص ہر چیز سے دھیان کو ہٹا کر، توجہ کو ہٹا کر ساری توجہ اور دھیان مالک کی رضا کی طرف لگاتا ہے، اس کے مکھڑے اور اس کے جلوے اور دیدار کی تمنا میں لگاتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے توجہ اور کوشش میں رہتا ہے، دھیان میں رہتا ہے، جو ہمیشہ اسی کی طرف چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ ہے وہ جو محسن ہے. یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت ایسا ہے اور زمانہ ایسا ہے کہ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کے کام ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، اس دنیا سے کیسے ہم اس طرح سے جان چھڑا کر اور ساری توجہ اور دھیان ادھر کر لیں؟ تو بھائی اس کا جواب ہے اللہ رب العزت نے اگر اس دنیا سے ہمیں نکل جانے کا فرمانا ہوتا تو وہ اس دنیا میں ہمیں بھیجتا ہی نہ. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا سے نکل جانا ہے، وہ تو رہبانیت ہے. اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دنیا کے معاملات اور دنیا کے کام اس انداز سے کیے جائیں کہ یہ دنیا والے سے غافل نہ کرے. یوں اس دنیا میں غرق نہ ہو جائیں کہ دنیا بنانے والے کو بھول جائیں. آج میری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، ہمیں سب کچھ یاد ہے، سب کچھ ہمیں یاد ہے، مگر سب کچھ دینے والا یاد نہیں ہے. معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس جسم اور وجود کو دنیا کے کاموں میں مصروف رکھیں، کرتے رہیں کام دنیا کے کرتے رہیں، مگر دل کا تعلق مالک کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہو کہ شاعر نے کہا کہ ہتھ کار ول تے دل سونے یار ول. جب معاملہ یہ بن جاتا ہے
تو پھر اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ کا کہ ولی اپنے چاہنے والوں کو بیٹھے درس دے رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، مجلس جاری تھی، باہر ایک شخص مالٹے بیچ رہا تھا اور اس نے آواز لگائی، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ اللہ کے ولی کی چیخ نکلی اور آنسو برس پڑے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ مالٹے بیچ رہا ہے اور مالٹوں کی صدائیں لگا رہا ہے، اس آواز سے آپ کو یہ کیا کیفیت بن گئی؟ اب وہ دل یار ول کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہتکار ول تے دل یار ول کیسے ہوتا ہے؟ انہیں ہر جگہ پر اپنی ہی چیز سنائی دیتی ہے، ہر جگہ پر اپنی ادا یاد آتی ہے، ہر جگہ پر اپنے ہی محبوب کا تذکرہ سنائی دیتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، ایک تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ وہ کہنے لگے تم تو یہ اس کے جملے پر غور کر رہے ہو نا کہ وہ مالٹے بیچ رہا ہے، مگر اس جملے پر غور کرو، وہ مالٹے نہیں بیچ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے۔ جس کو اچھا سنگ مل جائے وہ تر جاتا ہے۔ ان کو اپنی اچھی سنگت یاد آ گئی، اپنے بزرگ یاد آ گئے، اپنے ولی اپنے استاد یاد آ گئے۔ جس کو اچھا سنگ مل جاتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ یہ معاملہ بن جاتا ہے انسان کا کہ وہ دنیا کے کام میں بھی رہے، دھیان مالک اور مولا کی طرف رہتا ہے۔ میں دنیا کی مثال دے کر بات سمجھا دیتا ہوں۔ حکایت میں بیان کیا جاتا ہے، مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں قرآن مجید آتا ہے؟ اس نے کہا بالکل آتا ہے۔ اس نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ تو کہنے لگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس نے کہا پھر پڑھیے۔ دوبارہ یہیں پر رکا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ 2-3 بار جب یہاں پڑھا تو اس نے پوچھا، اب سننے والے کا دھیان نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا اس سے آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو مجنوں مسکرا کر کہنے لگا کہ مجھے لیلا سے آگے کچھ نہیں آتا۔ اگر دنیا کا عشق ہو جائے تو انسان کو محبوب کے سوا دکھائی کچھ نہیں دیتا، اور مالک سے محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے سوا انسان کو کیا دکھائی دے گا پھر؟ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جو ساری دنیا سے دھیان ہٹا کر ساری توجہ مالک کی رضا اور مکھڑے کی طرف کر لیتا ہے، وہ ہوا محسن، یہ ہے محسن جسے میری معیت نصیب ہوتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور اس محسن کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس محسن کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور وہ کیا اجر ہے؟ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ اسے کبھی کوئی خوف نہیں آنے دے گا اور نہ ہی اسے غمگین ہونے دے گا۔ یہ وہ پیک پوائنٹ ہے جہاں پر میں آج کی بات کو لانا چاہ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی شان، یہ جو یہاں پر بیان ہوا محسن کا اجر، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کی شان میں 2 چیزیں بیان کی گئیں، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس خوف اور غم کی ذرا تشریح کو سمجھ لیجئے۔ خوف اور غم کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں بات۔ خوف اپنا ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے وجود سے ہوتا ہے، اور غم اپنوں کا ہوتا ہے۔ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم اپنی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی اور اپنے محبوب کی شان یہ بیان کر دی، اور شان یہ بیان کر کے فرما دیا کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا محبوب ہے، اس کی شان یہ ہے نہ اسے اپنی ذات کا خوف ہونے دیں گے، نہ اپنی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کا غم ہونے دیں گے اسے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کیسے کر دی خوف اور غم والی؟ تو میں اس پر قرآن مجید کی آپ کو سند دے دیتا ہوں۔ ہجرت کی رات کو یاد کیجئے، معروف واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے نکلے۔ اب راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا، کرتے کیا تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیوانہ وار کبھی آقا علیہ السلام کے آگے چل پڑتے، کبھی آقا علیہ السلام کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا دیوانہ وار کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں چلے جاتے ہو؟ حالانکہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن بدبخت آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں آگے کی طرف آ جاتا ہوں کہ مجھ پر حملہ ہو جائے آپ کا بال بھی بھیگا نہ ہو۔ جب پیچھے کا خیال آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں کا خیال آئے تو دائیں طرف چلا جاتا ہوں، بائیں کا خیال آئے تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ انہیں اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، وہ تو قربان کر چکے تھے، لٹنے کے لیے ساتھ چل رہے تھے۔ غم تھا کہ محبوب پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو یاد رکھیں، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے، ذات سے جڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔
اور یہ بات پھر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 40 میں قرآن مجید میں سند کے طور پر بیان کر دی. جب غار میں تشریف فرما تھے اور غار کے منہ تک کفار پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا معاملہ بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. اذ یقول لصاحبہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ اسے اپنا خوف نہیں ہے، وہ تو سانپ سے ڈسوا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی جان تو لٹا چکا ہے. وہ فرمایا نہیں خوف نہ کر، یہ نہیں فرمایا، فرمایا غم نہ کر، میرا کوئی غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اولیاء لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ہر رشتہ، ہر تعلق اور ہر دوستی، ہر یارانہ ٹوٹ جائے گا. قرآن مجید نے کہا سورہ سواد کے اندر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ زخرف میں کہ اس دن کیا ہوگا، ہر دوست، ہر یارانہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، الا المتقین، مگر متقین کی دوستی اور یارانہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. سورہ زخرف میں فرمایا. سامعین دی وقار، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن انہیں اپنی ذات کے خوف سے تو رب بری کر دے گا، وہ اس کے محبوب ہوں گے. ان اولیاء کو تو ایسے ممبروں پر، اتنے نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا کہ یغبطہم الانبیاء، انبیاء بھی رش کریں گے کہ یہ اولیاء کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. مگر وہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب ان کی شان بیان کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت حدیث پاک میں بیان فرمائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ فی استسقاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامۃ لاخوانہم الذین فی النار. تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا اپنے حق جتانے کے لیے معاملہ کرتے ہو؟ تمہارا ایک دوسرے کا حق جتانے کے لیے ایک دوسرے سے کیا بحث کرتے ہو؟ فرمایا قیامت کے دن بطور ناز کی شان کے ساتھ اللہ کے حضور اللہ کے ولی تکرار کریں گے اور حق مانگیں گے اپنے ان دوستوں کا اور رفقا کا کہ جو اپنے کم اعمالیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جا چکے ہوں گے. فرمایا ان لاخوانہم الذین فی النار، جو دوزخ میں چلے گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، کانوا یصومون معنا ویصلون معنا ویحجون معنا، یا رب العزت وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں مالک، ہم ان کے بنا جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں ان کا غم ستا رہا ہے. تو فرمایا گئے گا فیقال لہم اخرجوا من عرفتم، اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا جاؤ جس کو جانتے ہو اس کو دوزخ سے نکال کر لے جاؤ، کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں تمہارا خوف بھی نہیں آنے دوں گا، تم سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی تمہیں کوئی غم نہیں آنے دوں گا، تمہیں کوئی غم نہیں آنے دوں گا. پھر طویل حدیث ہے، وہ جائیں گے اور ان کو نکالتے چلے جائیں گے. سامعین دی وقار، یہی تو وہ عظمت اور شان تھی کہ اللہ، یہ ایک عام ولی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں غم زدہ کیا جائے گا تمہارے تعلق والوں کے بارے میں. اور اسی قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اگر آگے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اسی سورہ زخرف میں آگے فرمایا اے میرے بندو تمہیں آج کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں غم زدہ نہیں کیا جائے گا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، فرمایا ادخلوا الجنۃ وانتم وازواجکم تحبرون، جاؤ اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ. تو یہ ایک عام ولی کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اسے غم زدہ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو سامعین دی وقار، ہم تو بات اس ہستی کی کر رہے ہیں کہ جو سردار الاولیاء ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک نگاہ کے فیض سے اگلا بندہ ولی بن جاتا ہے، جن کی ایک لمحے کی توجہ ظاہر و باطن کو روشن کر دیتی ہے، جن کی بارگاہ کی منظوری نہ ہو تو کسی کو ولایت کی واو بھی نصیب نہیں ہوتی. جب تک حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبولیت کی مہر نہ لگائیں، کسی کو راستہ ولایت پر ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ وہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک عام ولی اگر اس کے لیے رب فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں آنے دیا جائے گا، تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر نے اس لیے تو منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا تھا مریدی لا تخف اللہ ربی. اب یہاں بھی تخف فرمایا
اے مرید تو اپنا کوئی خوف نہ کر، ہم جو ہیں تیرا غم کرنے کے لیے، تو اپنا خوف کیوں کرتا ہے؟ ہمیں بھی تیرا غم ہے، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ رب العزت کے حضور مناجات کر کر کے اور اپنی ولایت اور دوستی کے سنگت سے میں نے رب سے وہ کچھ مانگا ہے کہ میرے رب نے وعدہ فرما دیا ہے جو تیرا مرید ہوگا وہ سچی توبہ کے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا، اسے سچی توبہ کے بغیر موت نہیں آئے گی۔ مگر غور کرنے والی بات یہ ہے، جہاں یہ اتنی بڑی اعلان ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، وہاں ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ یہ ضمانت مریدی کے لیے ہے، مریدی جو مرید ہوگا، اور مریدی صرف زبانی نعروں اور زبانی اظہار سے نہیں ہوتی کہ انسان نعرے لگاتا رہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا ملنگ ہوں، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اپنے عمل اور کردار کا تعلق اور واسطہ بھی ان کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ جس ہستی کے ساتھ خود کو منسوب کرتے ہیں اس کے راستے اور طریق کو بھی اپنانا پڑتا ہے۔ جس ہستی کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے احوال میں، اس کے اقوال میں خود کو فنا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے راستے پر چلیں گے تو وہ قبول کریں گے اپنی بارگاہ میں کہ ہاں یہ میرا مرید ہے۔ تو انہوں نے ضمانت دے دی، اگر سچے دل سے میرے مرید ہو جاؤ گے، لا تخف اللہ ربی، پھر کوئی خوف نہ کرنا، میرے رب نے میرے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے اپنی ذات کا تو کوئی خوف نہیں، وہ میرے ساتھ جڑے ہوں کبھی مجھے غم نہیں آنے دے گا۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ اور آپ کی نگاہ کا فیض جو قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر اللہ الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں اور صورت میں، اور ان کی قبولیت اور ان کی نگاہ شفقت میں پلنے والی ہستی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت مع المحسنین، اللہ رب العزت محسنین کو اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ ان محسنین کی معیت میں اور سنگت میں جم جانے سے اللہ رب العزت کا قرآن ہی فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جب تمہیں اللہ کا کوئی ولی مل جائے، اللہ کا کوئی محبوب نظر آ جائے تو اس کی سنگت میں خود کو جما کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور میرا قرآن تمہیں گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، قرآن مجید میں بتا دیا کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے غار پر آ کے بیٹھ گیا تھا، اس نے انہیں پہچان لیا تھا، اس نے ان کو پہچان کر ان کی معرفت، ان کی محبت اور ادب میں بیٹھ گیا، رب کائنات نے اس کو بھی محروم نہیں جانے دیا۔ تو ہمیں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اگر اپنے دربارے پر اور اپنے دروازے پر بیٹھنے والوں کتوں کو محروم نہیں جانے دیتے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور اس محبوب کے میرے محبوب کی امت کے اولیاء ان کی سنگت میں بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوطی اور استقامت کے ساتھ ایسی نیک سنگتوں کے ساتھ جما کے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیک سنگتوں میں دنیا و آخرت میں استقامت عطا کرے اور ایسی محبوب ہستیوں کی سنگت میں جینا و مرنا عطا کرے، اور ان کے راستے کو اور ان کے طریق کو اور ان کے مشن کو آگے پھیلانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔